الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک منفرد معلوماتی اور دلچسپ سلسلہ اسلام اور سائنس، اور آج کا موضوع ہے ہیومن آئی، انسانی آنکھ، اور اس کا پارٹ 2 ہوگا۔ پارٹ 1 میں ہم نے انسانی آنکھ کے مختلف خد و خال، سٹرکچر، انیٹمی اور مختلف فیچرز کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے کہ آنکھ جانوروں کی اور انسانوں کی آبویسلی آنکھ ہوتی ہے لیکن مختلف فنکشنز پرفارم کرتی ہے۔ بعض جانوروں کی آنکھیں انسانی آنکھ سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ نوکٹرنل اینیمل یعنی وہ جانور جو دن کے وقت سوئے رہتے ہیں، خاص کر صحرا میں رہنے والے، کیونکہ وہاں شدید گرمی ہوتی ہے تو دن کی اس شدید سکارچنگ ہیٹ سے بچنے کے لیے وہ سوئے رہتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ اب چونکہ ان کا ایک یہ فیچر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ طاقت عطا کی گئی کہ ان کی آنکھیں وہ رات کو اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں اسپیشل ایڈیپشن، یعنی خصوصی طور پہ ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ رات کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ رات کو شکار کریں، خوراک حاصل کریں اور دیگر معاملات کر سکیں۔ اور کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 2 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، سٹار فش ایک سمندری جاندار ہے، اس کی 5 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسپائڈر، اس کی 8 سے 12 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسکارپین یعنی بچھو، اس کی 10 سے 12 آنکھیں ہوتی ہیں۔ جیلی فش کی 24 آنکھیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ڈاکٹر اسامہ، ہم نے پچھلے سلسلے میں انسانی آنکھ کے حوالے سے جو ڈسکس کیا، مختلف ڈیزیزز ڈسکس کی، بہت کچھ ڈسکس کیا۔ آپ یہ بتائیں گے کہ انسانی آنکھ کے بچاؤ کے لیے، اس کی بچت کے لیے، کہ انسانی آنکھ کو کوئی گزن نہ پہنچے، کوئی اس کے اندر بیماری پیدا نہ ہو، کون سے پریکاشنری میجرز، حفاظتی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ انسانی آنکھ کی حفاظتی تدابیر کے لیے جو کام ہمیں کرنے چاہیے، ان میں اگر ہم نمبر 1 پہ دیکھیں تو آنکھ کو موسمی اثرات سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ جن علاقوں کے اندر خاص طور پہ گرمی کا موسم بہت شدید ہوتا ہے، وہاں پہ آنکھوں کا خشک ہونا، اور خشک ہونے کی وجہ سے جب آنکھوں کے اوپر کی جو تری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور دھندلا پن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آنکھوں کے اندر گرد و غبار پڑتا ہے، اس سے بچاؤ بہت ضروری ہے۔ تیز روشنی گرمی کے موسم میں سورج کی طرف دیکھنا، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جب سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے بچانا اپنی آنکھ کو بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کرنا، تیز دھوپ کے اندر سن گلاسز کا استعمال کرنا، یہ آنکھوں کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آنکھ میں اگر کوئی چیز چلی جائے اس کو ملنا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ملیں گے تو وہ مزید رگڑ پیدا کرے گی، مزید آنکھ کے اندر چلی جائے گی اور مزید مسائل پیدا کرے گی۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں جن میں آنکھ کو ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جو لوگ ویلڈنگ کرتے ہیں، ان کے اندر خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ویلڈنگ کے دوران جو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں وہ آنکھ میں جاتے ہیں، اور آنکھ کے اندر وہ اتنی ڈیپلی چلے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا سیویئر انفیکشن ہوتا ہے، ایسا شدید انفیکشن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آنکھ نکالنی بھی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے کیسز کے اندر خاص طور پہ ان کو آنکھوں کے لیے گلاسز، اور ایک خاص گلاس ہوتا ہے جو کہ بہت اسپیشل مٹیریل کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی جابس کے پروٹوکول ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر بینائی کے اندر کمی متاثر ہوتی آپ کو لگ رہی ہے، آپ پڑھتے ہیں، بک ریڈنگ کرتے ہیں، آپ کے ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ اس وقت فوری طور پہ کنسلٹ نہیں کرتے، مسلز کا اسپیزم رہے گا، آنکھ سٹریس میں رہے گی، مزید
آئی سائٹ جو ہے نا وہ خراب ہوگی۔ ڈاکٹر سامہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کے حوالے سے جو پریکاشنری میئرز لینے چاہیے اس میں ڈیلے نہ کیا جائے، اور آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، انسان ونڈو ٹو دا سول کہا جاتا ہے، ونڈو ٹو دا ہارٹ کہا جاتا ہے، ونڈو ٹو دا مائنڈ کہا جاتا ہے، تو اس کی حفاظت کی جائے۔ ڈاکٹر ثاقب، یہاں پر آپ ہم سے شیئر کریں گے کہ آنکھوں کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں، ایسی کامن بیماریاں جو کسی انسان کو لگ سکتی ہیں، اور اس میں پھر اس کے پریکاشنری میئرز اور اس کی میڈیکیشنز وغیرہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں مختلف آنکھوں میں بیماریاں ہیں، اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ اس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن کچھ بیماریاں جو بہت زیادہ عموماً پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر میں، سب سے زیادہ جو بیماری پائی جاتی ہے وہ ریفریکٹیو ایررز ہیں، یعنی وہ دیکھنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا ہے۔ اس میں ایک مایوپیا ہے، ایک ہائپر میٹروپیا ہے، اس کے بعد پریس بایوپیا ہے، جو سب سے کامن بیماریوں میں سے آتے ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ مایوپیا میں یہ ہوتا ہے کہ دور کا دیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ دھندلا نظر آتا ہے، دور کا دیکھنا نظر نہیں آتا، قریب سے نظر آتا ہے لیکن دور سے نظر نہیں آتا۔ ہائپر میٹروپیا سے اپوزٹ الٹا ہوتا ہے۔ پریس بایوپیا ہوتا ہے کہ جب جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، تو اس کا جو لینز ہے وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے، اپنی ایک جو خاص عمر ہوتی ہے اس کے اوپر جب چلا جاتا ہے تو لینز اس طرح سے کام نہیں کر پاتا، تو وہ پھر ان کو نزدیک کا جو ہے نا وہ صحیح طرح نظر نہیں آئے گا، اکوموڈیشن نہیں ہوتی، تو وہ پڑھنے میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مایوپیا ہے اس میں بیسیکلی بہت زیادہ رسک فیکٹر ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان میں بیسیکلی ہوتا ہے اس وجہ سے کچھ تو جینیٹک فیکٹرز ہیں، یعنی کہ اگر ماں باپ یا دونوں کی آنکھیں متاثر ہیں تو وہ بچے میں بھی اس کے اثرات پائے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو کامن چیزیں ہیں جو ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس میں یہ ہے کہ جیسے جو طلباء پڑھتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں، ان میں اگر وہ بہت باریکی والے جو الفاظ پڑھتے ہیں، یا پھر لائٹ ایسی ہے کہ جس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ پراپر لائٹ نہیں ہے، یعنی ڈم لائٹ میں پڑھ رہے ہیں، اس میں آنکھوں کا زور زیادہ لگتا ہے، ان کو فوکس زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں جو ہے نا آنکھوں کا جو ہے متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پراپر ڈائٹس نہیں لیتے، کھانا، آنکھوں کو بھی ایک خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، پراپر ڈائٹس نہیں لیتے، جیسے سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے پالک ہے، ساگ ہے، بھنڈی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ وائٹامنس فروٹس کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے گاجر ہے، سیب ہے، ان کے اندر کچھ وائٹامنس پائے جاتے ہیں جو آنکھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب یہ خوراک نہیں لی جاتی، اور بہت زیادہ ہم آج کل کمپیوٹر بھی یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی یوز کرتے ہیں، موبائلز ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، تو ان سارے جو چیزیں ہیں یہ ہماری ان بیماری کا جو بنتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ کے اندر ریسرچ کی گئی تھی، اس کے مطابق جو ہے نا ہر 10 میں سے 3 لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ 30% اس کا فگر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی یہی ساری جو وجوہات ہیں یہ بنتی ہیں، انوائرمنٹل جو ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس کی بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ جو رسک فیکٹر ہے کہ ڈائٹ اپنی جو ہے نا اس میں یہ چیزیں لائی جائیں، سبز پتوں والی سبزیاں لائی جائیں، فریش فروٹس کھائے جائیں، تاکہ آنکھ کو بھی خوراک ملے، وہ ان کو جو ہے نا وہ۔ یعنی ڈاکٹر ثاقب، یہ جو آپ نے بیماریاں بتائیں اور اس کے رسک فیکٹرز کو منیمائز کرنے کے لیے ایک تو ڈائٹ کو اچھا رکھا جائے، اور جب ایسا ٹائم کے ساتھ جو ہے نا وہ چیک کروایا جائے۔ اگر یہ ٹائم کون سا ہوگا، کتنے عرصے کے بعد چیک اپ کروانا چاہیے؟ بیسیکلی اگر تو بچپن میں ہم دیکھیں گے، اگر تو دونوں پیرنٹس کی آنکھیں متاثر ہیں، دونوں کی آنکھوں میں ہے، تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 3 سال میں بچے کی اسکریننگ کروانی چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آنورڈ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی محسوس کرے گا، آپ کو بتا دے گا مجھے سر میں درد ہے یا دھندلا ہے، کوئی سمپٹمز آئیں گے۔ میرے پاس کالج آف آپٹومیٹرسٹ کی ایک تحقیق کے مطابق ڈاکٹر اسامہ 16 سال کی عمر کے بعد 2 سال میں کم از کم 1 دفعہ آنکھوں کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، یہ ریکمنڈیشن یہاں پر موجود ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے آپ سے یہ پچھلے سلسلے میں ایک ہائی لائٹ شیئر کی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی آنکھ کس جاندار کی ہے۔ اٹس این انٹرسٹنگ فیکٹ۔ انسان کی آنکھ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا سائز ایک پراپر ہے، نظر آتا ہے۔ پروفیسر ایرک وارنٹ جو کہ یونیورسٹی آف سویڈن میں ریسرچ کرتے ہیں کہ 2008 میں 11 انچ کی ایک ڈنر پلیٹ، چاولوں والی جو پلیٹ ہوتی ہے، اتنی بڑی آنکھ ایک سکوئڈ کی یعنی ایک سمندری مخلوق کی دیکھی گئی، اور سب سے چھوٹی آنکھ یہ اوٹروسین شروع ہے، بالکل چھوٹا سا ایک جانور ہوتا ہے جس کا پورا وزن، جانور کا وزن 1.3 گرام ہوتا ہے، اور ایک نقطہ جو ہم پین سے لگاتے ہیں اتنی اس کی آنکھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال آنکھ کا خیال رکھنا چاہیے، اور قدرتی طور پہ آنکھ میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ہمارے جسم کا حساس ترین حصہ ہے،
کہ یہ خود ہی ہیل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس میں بیماری سے ہیل ہونے کی ٹینڈنسی دیگر آرگن سے زیادہ ہے، اور 80% آنکھ کی بیماریاں وہ کیوریبل ہیں، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سامہ، آج کل جس طرح سے ڈاکٹر ثاقب نے بھی شیئر کیا تھا کہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، موبائل فون، اسکرین ٹائم بہت بڑھ رہا ہے، اس کا بچوں کی اور بڑوں کی آنکھ پر، کیونکہ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھ سے ہی وہ ان پٹ لے رہے ہیں، آنکھ سے ہی لوڈ لیا جا رہا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کے بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ آج کل ان چیزوں کا استعمال بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے ایک ریسرچ کے مطابق کہ جن بچوں کو موبائل فونز اور ٹیبلٹس کا استعمال ماں باپ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور وہ بچے شروع سے استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں، ان بچوں کا بولنا ڈیلے ہو جاتا ہے، ان کی سپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے، بولنا لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ موبائل اور ٹیبلٹ سے پکڑ کے ان سے کھیلتے رہتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے ہیں، ٹائم سپینڈ نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، وہ بچہ بس لگا ہوا ہے، ماں باپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی سپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی اسکولنگ ڈیلے ہو جائے گی اور وہ آگے زندگی کے اندر پیچھے رہ جائیں گے عام بچوں سے۔ اگر ہم ان کی آئی کے اوپر، آئی سائٹ اور ویژن کے اوپر اس کے افیکٹس کو دیکھیں تو ایک نئی ڈیزیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ٹرانزینٹ اسمارٹ فون بلائنڈنس۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر رات کے وقت کمرے کی لائٹس آف ہیں، اب آپ سونے لگے ہیں، آپ بستر پہ لیٹ گئے ہیں، آپ نے کروٹ لی ہے، ایک آنکھ آپ کی بند ہے، ایک آنکھ سے آپ اپنے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 15-20 منٹ آپ روز سونے سے پہلے اس طریقے سے موبائل کو ایک آخری مرتبہ چیک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ان کی وہ آنکھ، جس آنکھ پہ اوپر اب سٹریس پڑ رہا ہے سارے کا سارا، سارے کمرے کی لائٹ آف ہے، برائٹ لائٹ موبائل سے آ رہی ہے، ایک آنکھ اس کو فوکس کر رہی ہے اور وہ اس کو بڑے زور سے وہ مطلب جو ہے نا فوکس کر کے وہ دیکھ رہی ہے، تو وہ آنکھ کچھ دیر کے لیے بلائنڈ ہو جاتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، لیکن بعض دفعہ چند منٹس میں، بعض دفعہ چند گھنٹوں میں ریکور کر جاتی ہے۔ تو یہ ٹرانزینٹ اسمارٹ فون بلائنڈنس بھی ایک چیز اس کی ریزن ہمارے یہ سامنے ہے کہ رات کے وقت ایک آنکھ کو زور دیا، باقی سارا اندھیرا تھا، اور ایل سی ڈی کی لائٹ کو فوکس کرتے رہے، ای میل چیک کی، سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر ایکٹیویٹیز کی، اور پھر ان ایکٹیویٹیز کو کلوز کر کے سو گئے، اور اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ ٹیمپریری بلائنڈنس آ جاتی ہے۔ پھر ان چیزوں کو لانگ ٹرم پہ یوز کرتے ہیں، خاص طور پہ موبائل فون میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب وہ تو قریب رکھ کے ہم استعمال کرتے ہیں، ایل سی ڈی کوئی بڑی ہوگی تو وہ تو دور سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو یہ قریب ہوتا ہے، پھر اس کی برائٹنس بعض دفعہ ہم نے بہت زیادہ کی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس کی گیمز کھیلتے ہیں تو آنکھیں بلنک ہی نہیں کرتے ہیں، جب آنکھیں بلنک نہیں کرتے ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آنکھوں کا ایکسیسو اور ان اپروپریٹ یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان پہ سٹریس پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے یہاں پر مدری چینل کے ناظرین، جو ڈاکٹر سامہ نے ہم سے بات شیئر کی، میں آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس بتاؤں جو بہت ہی زیادہ فکر انگیز ہے۔ 53% نوجوانوں نے انگزائٹی کا اظہار کیا، انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کس وقت؟ جب ان کا موبائل فون ان کے پاس نہیں تھا، بیٹری ختم ہو رہی تھی، یا اس میں کریڈٹ نہیں تھا۔ اور 90% نوجوانوں نے فینٹم وائبریشن کی شکایت کی۔ فینٹم وائبریشن سے مراد یہ ہے کہ موبائل پڑا ہوا ہے، کوئی میسج نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ان کو وہ خیال آ رہا ہے کہ شاید کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور وہ اس کو بار بار پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دس از اے سائن آف فینٹم وائبریشن۔ سوشل میڈیا کی کانسٹنٹ انوالومنٹ، آپ اگر ہم دیکھیں تو سن 2012 میں 90 منٹس روزانہ ایک ایوریج یوزر موبائل فون یوز کرتا تھا، 2013 میں یہ 95 منٹس ہو گئے، 2016 میں 126 منٹ، اور 2017 میں یہ 135 منٹ ہو گئے۔ بعض نوجوان تو دن کے 9 گھنٹے سوشل میڈیا کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، یہاں پر ایک چیز آپ سے اور عرض کرنی ہے کہ آپ بچوں کے ڈاکٹر ہیں، اور بچوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے آج کل، بچوں کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، اور اس کو تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل سوتر ہے، یعنی یہ ڈیجیٹل چوسنی ہے۔ پہلے چوسنی دے کے چپ کراتے تھے، اب یہ موبائل دے دیا، بچہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ اور جب سے ایسا کوئی ٹرینڈ آیا کہ ٹرینڈنگ ویڈیوز آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں
نیچے آپ کی مرضی کے بغیر آپشنز ویڈیو کی کھول دی جاتی ہیں، اور وہ اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہیں کبھی کبھار کے بالکل ہی علمان والحفیظ. تو آپ کیا فرماتے ہیں بچوں کے حوالے سے اس میں کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس میں یہ کہ بچوں کو اس طرح کے گیجٹس جو ہیں ان سے دور رکھا جائے تو بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر سامہ نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ان کی اسپیچ پہ فرق پڑتا ہے، پھر دوسروں کی نظر پہ اثر پڑتا ہے. تو ان سے اگر بچوں کو دور رکھا جائے گا تو ان کے اس میں بہتری ہے. آنکھ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک دفعہ اگر ضائع ہو جائے تو پھر یہ بہت مشکل ہے کہ اس کو واپس لایا جا سکے. تو اس لیے بچوں کے حوالے سے خصوصاً یہی ہے کہ ماں باپ کو یہی ہوگا کہ اس بچوں کو گیجٹس نہ یہ پکڑایا جائیں، کیونکہ ان میں سے لائٹس نکلتی ہیں. لائٹس جو ہیں وہ آنکھوں کے اندر پڑتی ہیں. جب آنکھوں کے اندر پڑتی ہیں تو آنکھوں کے پردے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو اس لیے بچوں کے حوالے سے خصوصاً، کیونکہ بچوں کی آنکھ بھی نازک ہوتی ہے، وہ بڑوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، لیکن نازک وہ اپنی ڈیولپنگ فیز کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ بن رہی ہوتی ہے. تو اس فیز کے اندر اگر ہم ایکسیسو لائٹس اس گیجٹس کے ذریعے دیں گے تو بچوں کی آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. یہ جو لائٹ ہوتی ہے لیپ ٹاپ کی، موبائل کی، کچھ ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے نا، بلو لائٹ کہتے ہیں اس کو، جو زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے. تو اس طرح بچوں میں بھی نہیں، بڑوں میں بھی جو زیادہ دیر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، جو اس طرح کرتے ہیں، تو ان میں بھی یہ ضروری ہے. اب کچھ لوگوں کا تو پیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا کام ہی کمپیوٹر کے اوپر ہے، لیپ ٹاپس کے اوپر ہے. تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ ایک رول بنایا گیا، اس کو 20-20-20 رول کہتے ہیں، یعنی کہ 20-20-20. اگر آپ کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں یا آپ لیپ ٹاپس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ 20 منٹ کے بعد ایک چیز جو 20 فیٹ دور پڑی ہے اس پہ 20 سیکنڈ کے لیے دیکھنا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ اس کی جو لائٹس ہیں یا اس کے جو اثر آپ کی آنکھوں کے اوپر اثر ہو سکتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے. یعنی آپ جب لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور پڑی ہوئی چیز کو دیکھیں، اس سے وہ آنکھوں کے مسلز ریفریش ہو جاتے ہیں اور سارا ہو جاتا ہے. اس میں آئی ٹی فیلڈ سے وابستہ افراد کے لیے بہت بڑی گائیڈنس ہے، اور ایک گائیڈنس انشاءاللہ ڈاکٹر سامہ ہمیں کریں گے. یہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے مدنی چینل کے ناظرین. اکتوبر 2017 کے شمارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف سے کمپیوٹر وغیرہ جو ایکسیسو یوز کرتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول تھے، اور یہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہم سے شیئر کریں گے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے اس مایہ ناز فیضان مدینہ میں ہمارے لیے بہت ہی حکمت بھرے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. نمبر 1، کمپیوٹر مانیٹر کی جگہ کمپیوٹر LCD یا LED آنکھوں کے لیے کم نقصان دہ ہے. نمبر 2، کمپیوٹر سکرین کی روشنی زیادہ تیز نہ رکھیں اور نہ ہی سیور یا ٹیوب لائٹ کا عکس اس پر پڑنے دیں. نمبر 3، سکرین پر توجہ رکھنے کی کوشش پلکیں جھپکانا کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا حسب معمول پلکیں جھپکاتے رہیے. نمبر 4، پنکھے وغیرہ کی ہوا براہ راست آنکھوں پر نہ پڑنے دیجیے. نمبر 5، آنکھوں اور سکرین کا درمیانی فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ رکھیے. نمبر 6، سکرین کو آنکھوں سے 4 یا 5 انچ نیچے ہونا چاہیے. نمبر 7، نظر کے اینک استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر پر کام کرتے وقت بھی سے پہنے رکھیے. نمبر 8، ہر 19 منٹ بعد سکرین سے نظریں ہٹا کر 19 فٹ دور رکھی چیز کو 19 سیکنڈ کے لیے دیکھ لیجئے، مثلا سبز گنبد شریف کا ماڈل رکھ لیا ہو اور مدینے کے رخ پر. نمبر 9، حدیث شریف میں ہے تمام سرموں میں بہتر سرما اثمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. ہو سکے تو سوتے وقت روزانہ اثمد سرما لگا لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر ایک چیز میں ریلیٹ کر دوں کہ ڈاکٹر ثاقب نے 20-20-20 کا جو پرنسپل بتایا تھا، امیر اہل سنت اس کو 19-19-19 کر دیا. یہی اللہ والوں کی باتیں ہیں. نسبتوں کے تعلق سے راؤنڈ آف کر دیا آپ نے کہ 19 سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، لیکن نسبت ہے بسم اللہ شریف کے حروف کی نسبت سے آپ نے اس کو 19-19 کر دیا. یہ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا ایک خاصہ ہے. آپ کرکس کی بات کرتے ہیں، بات آپ ایک کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اتنا کچھ سمجھا جاتے ہیں، اتنا کچھ سمجھا جاتے ہیں. سمجھنے کے لیے یہ عقل ہونی چاہیے. دعوت صاحب کے مدنی بات سے وابستہ ہو جائیے، نسبتوں کی بہاریں آپ کو نصیب ہوں گی. تو یہ 19-19-19 کا جو پرنسپل ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں گائیڈ کیا، امیر اہل سنت جو ہمیں سمجھایا اور اسامہ بھائی نے پڑھ کے دکھایا، یہ ایسا ہے کہ اس پہ موبائل ایپس بھی موجود ہیں کہ قریب کی چیز دیکھنے سے آنکھوں پر زیادہ زور پڑتا ہے اور پھر آپ LCD دیکھ رہے ہیں. ایسے پیشنٹس ہیں، ذاتی طور پہ میں ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں جن کی کانسٹنٹ ایکسپوجر رہا
स्क्रीन का, और वो प्रोफेशनल एक्सपोजर था, यानी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनका कारोबार था, उनका काम ही ऐसा था, तो परमानेंट डैमेज आंखों को हुआ और बाद में उन्होंने बार बार ठीक करवाया। फिर उनको डॉक्टर ने यही रिक्वेस्ट की कि आप ये काम जब तक नहीं छोड़ेंगे ऐसा होता रहेगा। तो बहरहाल सब्ज रंग देखने से आंखों पे अच्छा असर पड़ता है। और अब एक अहम सवाल हम डिस्कस करते हैं, वो है सेफ डिस्टेंस के टीवी से कितना दूर बैठना चाहिए। व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस? बचपन में बहुत कुछ सुनते थे, इसमें आइए कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट की रिसर्च भी सुनते हैं कि अगर टीवी को बहुत करीब से देखा जाए तो परमानेंट डैमेज नहीं होता, बल्कि आंखें थक जाती हैं, फटीग और टायर्डनेस हो जाती है, विच ट्रांसलेट्स इनटू ब्लरी विजन, यानी धुंधला नजर आ सकता है। इसका इलाज ये है कि आंखों को रेस्ट दें, आंखें ठीक हो जाएंगी। यू मस्ट वॉच टीवी इन ए वेल लिट रूम। टीवी अंधेरे में ना देखिए, बल्कि जिस कमरे में देखें वहां पे अच्छी लाइट मौजूद हो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अननेसेसरी फटीग ऑन योर आईज। और इसी तरह प्रॉपर लाइट में देखिए, ना ज़्यादा अंधेरा हो ना बहुत ज़्यादा रोशनी हो। और टीवी स्क्रीन से कितने फासले पर रह के टीवी देखना चाहिए, ये एसोसिएशन के मुताबिक टीवी की स्क्रीन के साइज से 5 गुना दूर बैठकर टीवी देखें। यानी अगर टीवी की स्क्रीन 32 इंच की है तो ऑप्टिमल बेहतरीन डिस्टेंस जो है वो 160 इंच यानी 13 फुट दूर बैठ के टीवी देखना चाहिए। तो आंखों की हिफाजत सिर्फ तिब्बी लिहाज से नहीं, बल्कि इस अहम तरीन उज़्व ऑर्गन को गुनाहों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अमीर अहले सुन्नत अपनी शोहरा आफाक रिसाला बाहया नौजवान में अहादीस पाक नकल फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आँखों का ज़िना बद निगाही है। मनकूल है, जो शख्स अपनी आँख को हराम से पुर करता है, अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत उसकी आँख में जहन्नुम की आग भर देगा। जिसने नामहरम से आँख की हिफाजत ना की, बरोज़ क़यामत उसकी आँख में जहन्नुम की सलाई फेरी जाएगी। इंतहाई एहतियात की हाजत है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें आँखों का कुफल मदीना ये कॉन्सेप्ट मिलता है, मदनी लॉक फॉर योर आइज़, यानी आँखों से वही चीज़ देखें जिसका रब ताला ने हुक्म फरमाया, जिसकी इस्लाम इजाज़त देता है। खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करें, सब्ज़ गुंबद शरीफ की ज़ियारत करें, पीर साहब की, वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। और यहाँ पर शुरू में हमने जो बात की थी कि हम आईब्रोज़ के हवाले से बात करेंगे और मज़ीद भी इसके अंदर कुछ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर उसामा, आईब्रोज़ जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला की एक नेमत है। अब ये आईब्रोज़ जो आँखों की भवें जिनको कहा जाता है, आँखों के ऊपर बालों की ये स्ट्रिप, ये पट्टी, ये 2 अबरू दोनों आँखों के दरमियान तितली के 2 परों की तरह मौजूद होती हैं। 21 मुख्तलिफ किस्म के जज्बात, 21 एहसासात, इमोशंस, इनका इजहार इन आईब्रोज के ज़रिए होता है। इंसान के जहन में जो बहुत थोड़ी देर के लिए जो जज्बा पैदा होता है, एफेमरा उसको कहते हैं, उनके आईब्रोज के अंदर ये आंखों की भवों में ये सलाहियत होती है कि उस थोड़ी देर के लिए पैदा होने वाले जज्बे की भी ये नुमाइंदगी करती हैं। इंसान के चेहरे से आया हो जाता है, जिस तरह गुफ्तगू करते वक्त इंसान अपने हाथों को हरकत देता है, इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसी तरह ज़बान हिलाए बगैर अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाना, आईब्रोज इसके अंदर बहुत अहम काम कर रहे होते हैं। अब किसी को गुस्सा चढ़ाओ, आईब्रो से उसका इजहार ना हो, कोई बहुत ज़्यादा हैरान हो और उसकी भवों से उसका इजहार ना हो, ये एक बहुत अजीब सी बात लगती है। तो फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि 21 मुख्तलिफ किस्म के जज्बात बिहेवियरल एक्सपर्ट ने ये बताया, जिसमें गुस्सा, उदासी, थकावट, डर, खुशी, हैरानी, इन सारी जज्बात की नुमाइंदगी इंसान की भवें कर रही होती हैं। कभी सुकड़ जाती हैं, कभी फैल जाती हैं, कभी दायरे की शक्ल में आ जाती हैं, कभी साकित हो जाती हैं। और ये उम्र, जेंडर, हत्ता के कल्चर के बारे में भी बताती हैं। वैसे जो पलकें होती हैं, आईलिड, इंसान के आँख के ऊपर, वो मट्टी, पसीने वगैरह की भी हिफाजत करती हैं। जानवरों में ये पलकें नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर होती हैं। तो ये कॉस्मेटिक रीज़न भी होती है कि आँखों की खूबसूरती भी होती है इसके अंदर, और शाम के वक़्त, रात के वक़्त ये ढाल बन के आँखों के ऊपर शटर बन जाता है और फिर इंसान सुकून की नींद सोता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे कुछ बीमारियां होती हैं जो कि आंखों को मुतासिर करती हैं, वो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का भी कुछ बताइए और कुछ ये भी रहनुमाई फरमाइए कि एक इंसान जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी वैसे फाइनेंशियल इस्तात भी इतनी नहीं है, उसको अपनी आंखों के हवाले से क्या करना चाहिए? अगर कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर उसकी आंखों का मसला है, तो उसको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे भी मुफ्त इलाज की सहूलियात मुयस्सर होती हैं, और आँखों के हवाले से बहुत सारे मकामात के ऊपर फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगते हैं।
تو وہاں پر بھی علاج کی فری سہولیات میسر ہوتی ہیں، بہت اچھے انداز میں وہاں پہ جو ہے نا علاج کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عام احتیاطی تدابیر ہیں وہ تو ہر شخص اپنا سکتا ہے، جیسے آنکھوں کو شدید گرمی سے بچانا، آنکھوں میں کوئی چیز نقصان دہ چلی نہ جائے اس سے بچانا، یہ احتیاطی تدابیر تو سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اور باقی علاج کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے فری ڈاکٹر صاحب کیمپس یہ بھی جو لگتے ہیں۔ بیماریوں کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ بیماریاں کون کون سی ایسی ہیں جو کہ آنکھ کو متاثر کرتی ہیں؟ جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ انفیکشنز ہیں، انفیکشنز کے علاوہ ہمارے پاس ریفریکٹیو ایررز ہیں، یعنی کہ اس کو عام الفاظ میں اس طرح سے سمجھیے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں جراثیم آنکھ کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں آنکھ کی ساخت کے اندر کچھ ایسے مسائل آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آنکھ کا جو مین کام ہے کہ روشنی کو منعکس کر کے ایک عکس بنانا، آنکھ وہ کر نہیں پاتی۔ اگر ہم انفیکشنز کی بات کریں، جراثیم کی بات کریں، تو جراثیم کی مختلف ویرائٹیز ہیں، مختلف قسم کے ہیں، سب کے علامات اور سب کے علاج مختلف ہیں۔ ایک بہت ہی کامن، سب سے عام ایک مرض جو آنکھوں کا، جس کو ہم آشوب چشم کہتے ہیں، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر بیکٹیریا بھی آ کے انفیکشن کر دیتے ہیں، یعنی کہ دو مختلف قسم کے جراثیم جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آنکھوں میں سے پانی بہتا ہے اور آنکھوں میں ریڈنس آ جاتی ہے، سرخی آ جاتی ہے، تھوڑی سی آئی سائٹ بلر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے ساتھ ہلکا ہلکا سا بخار یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شدید ہو جائے گا تو آنکھیں آپس میں چپک جائیں گی، آنکھوں میں سے ریشہ کی مانند بہت ہی تھک قسم کا جو ہے نا وہ ڈسچارج آئے گا، جس طرح ریشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر فوری طور پہ اپنے معالج کو ضرور دکھانا چاہیے، اور آئی اسپیشلسٹ کو ہی دکھانا چاہیے، کیونکہ اس صورت کے اندر اگر آپ ٹریٹمنٹ میں ڈیلے کریں گے تو پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کی جو یہ باہر کی جو کالا، جو آنکھ کا اندر والا جو کالا گول دائرہ ہے، اس کے اوپر جو ایک ٹرانسپیرنٹ جو جھلی ہے، کارنیا سے کہتے ہیں، اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کا ڈیمیج پرماننٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر ٹھیک کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس میں یہ ایک بہت ہی عام بیماری جس کے حوالے سے، اور پھر جو شوگر کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ بہت ہمارے یہاں مطلب آل اوور دا ورلڈ یہ بہت کامن ہے، ساری دنیا کے اندر یہ بڑی کامن بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان دونوں بیماریوں کے اندر آنکھ کا جو پردہ ہے، ریٹنا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چینجز آتی ہیں۔ اگر ان چینجز کو آنے سے روکا جائے تو بینائی کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ ایک مرتبہ آ جائیں گی تو پھر اس کو ریپیئر کرنا فی الحال اس کا کوئی علاج ڈاکٹر اسامہ، میسر اس کا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان بیماریوں کے اندر آنکھ کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ثاقب، یہاں پر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ شوگر کا پیشنٹ ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ شوگر جو ہے وہ آنکھ کی پلکوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر ڈال رہی ہوتی ہے، تو شوگر کے پیشنٹ کو آنکھوں کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے یہی کہ شوگر کو جتنا ہو سکے اتنا کنٹرول کیا جائے، کیونکہ شوگر اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو آنکھوں کے حوالے سے مختلف بیماریاں اس میں کیٹاریکٹ ہے، جس کو ہم سفید موتیا کہتے ہیں، وہ بہت جلدی ان میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریٹنا ہے، اس کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں، یعنی کہ آنکھ کا جو پردہ ہے اس کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو شوگر کے حوالے سے، اسی طرح بلڈ پریشر کے حوالے سے، جب بلڈ پریشر بہت زیادہ تیز ہوگا، اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، ایک سطح تک نہیں رکھا جائے گا، جب اپنی سطح سے بڑھ کر بلڈ پریشر ہوگا تو جو ناڑوں کے اندر بلڈ ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر جو ہوتی ہیں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، ان کے جب ہائی پریشر کے ساتھ بلڈ ہوتا ہے تو وہ نئی اس میں ناڑیں بنتی ہیں، نئی چیزیں بنتی ہیں آنکھ کے اندر، جو کہ اس کو ریٹنا کے اوپر اس کو ڈیمیج کریں گی۔ تو ان کا سب سے بیسٹ یہی ہے، شوگر کے حوالے سے اور بلڈ پریشر کے حوالے سے ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر ان کا کنٹرول رکھیں گے تو آنکھوں کی بھی حفاظت کافی حد تک رہے گی اس کے اندر۔ اور اس میں ڈاکٹر اسامہ یہ بھی ہمیں گائیڈ کر دیں کہ اگر کسی کو اینک پرسکرائب ہو جاتی ہے کہ اینک لگائیں، تو وہ اینک نہیں لگاتا یا اینک کے استعمال کے اندر سستی کرتا ہے، یہ چیز بھی اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر واضح طور پہ یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ اگر وہ نہیں پہنتا تو اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیوریشن ہوگی، مگر ڈیفینیٹلی اس کے جو آنکھ کے مسلز ہیں ان کو اسپیزم ہوگا، اس کی وجہ سے اس کو سر میں درد رہے گا، اور گریجولی یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزید پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اگر کسی کو ریفریکٹیو ایرر ہے، یعنی کہ آنکھ میں اس کے قریب یا دور کی نظر کا مسئلہ ہے،
تو اس کو اینا کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اگر اینا کا استعمال ان کو کرنا مشکل ہے, دشوار ہے, تو کانٹیکٹ لینزز ملتے ہیں, ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ وہ ان میں کوئی انفیکشن نہ ہو, کیونکہ وہ ظاہر سی باتیں آنکھ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس لیٹسٹ اب جو ٹریٹمنٹ آپشن ان میں ہمارے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہے, تو ان کے ساتھ یہ ریفریکٹیو ایرر کو کیور بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کے لیے مستند یہی ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے کافی حد تک واضح کر دیا, لیکن اگر آنکھ کسی کو پرسکرائب ہوئی ہے اور وہ نہیں پہن رہا, تو کافی حد تک اس کی آنکھ جو ہے نا جو نظر ہے وہ مزید کمزور ہوتی جائے گا اگر وہ پراپر یوز نہیں کرے گا. کیونکہ اگر آپ جو اینک اگر نہیں پہنیں گے تو اس میں بیسیکلی آنکھ کے مسلز ان کے اوپر سٹریس پڑے گا, لینس پہ سٹریس پڑے گا, تو مزید اس میں کمزوری آئے گی اور نظر جو ہے نا مزید کمزور ہو سکتی ہے. پہننے سے وہ کمزوری نہیں سکتے ہیں, کمزوری جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کی اینڈرائڈ آئی او ایس کے اوپر بہت سی اپلیکیشن موجود ہیں الحمدللہ. اس میں ایک اپلیکیشن ہے بڑی یونیک, اور وہ ہے صراط الجنان تفسیر کے حوالے سے, تفسیر قرآن صراط الجنان. آپ یہ اپنی پلے سٹور کے اوپر ٹائپ کریں, انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اپلیکیشن آئے گی, اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. ہم نے اس اپلیکیشن کے اوپر جب آنکھ کی ٹاپک کی سرچ کی تو ہمارے پاس 112 آپشنز آئے. اب دیکھیے, آپ صرف ایک ورڈ لکھتے ہیں اس کے اندر سرچ کے آپشن میں, اور قرآن پاک میں جہاں جہاں ترجمہ اور تفسیر میں وہ ورڈ آیا وہ سب کا سب آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جاتا ہے, اور اب یو گیٹ اے وائڈ ورائٹی آف نالج. اب یہاں پر کچھ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 201 میں یہ آیا کہ بے شک جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں, اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سورۃ النحل آیت 78 کے اندر آیا, اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے, اور تمہیں کان, آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو. اس کی تفسیر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم علیہ لکھتے ہیں, اللہ نے تمہارے کان, آنکھیں اور دل بنائے, یہ حواس اس لیے عطا فرمائے کہ پیدائشی جہل دور کرو, شکر گزار بنو, علم و عمل سے فیض یاب ہو جاؤ, عبادت میں مشغول ہو جاؤ. ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے. یعنی آنکھ جس کے اوپر ہم نے اتنی ڈسکشن کی, اللہ کا دیا ہوا ایک امپورٹنٹ بہت ہی بڑا عضو ہے, بہت ہی بڑی نعمت ہے, اور ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے. جس طرح ڈاکٹر ثاقب نے ہماری رہنمائی کی تھی کہ یہ آنکھ 80% تک نالج سیکنگ کے اندر مدد کرتی ہے. اس آنکھ سے گناہ بھی بہت کیے جاتے ہیں. سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کس قدر گناہ اس آنکھ کے ذریعے آج ہو رہے ہیں. تو اپنی آنکھ کو نیکی کے کام میں لگائیں. جو حکم ہوا ہمیں, اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے, جو سکھاتا ہے, اس کے مطابق اس عضو کو اور ہر عضو کو یوز کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. آنکھوں کا قفل مدینہ, یعنی آنکھ سے صرف وہی چیز دیکھیے جس کی پرمیزبل ہے, جو پرمیزبل ہے. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں شامل ہو جائیے, اور مدنی چینل دیکھیے. اس آنکھ کا ایک بڑا بہترین نیوز آپ کو بتائیں, مدنی چینل دیکھیے. اپنی ٹی وی اسکرین پر, لیپ ٹاپ پر, موبائل پر ہمیشہ مدنی چینل آن رکھیے. یہ ایک ایسا یونیک چینل ہے کہ جس کو دیکھتا رہنا عبادت ہے. یقیناً انسانی جسم کے ہر عضو کی طرح ہر عضو کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود ہے. ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے, میڈیکل سائنس پہ تنوع آ رہا ہے, ڈائیورسٹی آ رہی ہے, بہت سی برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں. پہلے سرجری کی ایک برانچ ہوتی تھی, جنرل سرجری, آج آرتھوپیڈک سرجری آ گئی, اور بھی کئی قسم کی سرجریز آتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح آنکھ کے اوپر باقاعدہ میڈیکل سائنس میں الگ شعبہ ہے. آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی صرف آنکھ کی انیٹمی کو, اس کی ڈیزیز کو, اس کی کیور کو پڑھتے ہی گزر جاتی ہے. پہلے وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, پھر اور پریکٹسز کرتے ہیں, جن کو آفتھلمولوجسٹ یا آئی ایکسپرٹس کہا جاتا ہے. تو بہرحال جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے انٹرسٹنگ فیکٹس کو ملا کے آنکھوں کی میڈیکل ایسپیکٹس کے بارے میں ڈاکٹر اسامہ, ڈاکٹر ثاقب نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. بہرحال دس از اے ویری وائڈ یونیورس, بہت گہرا ٹاپک ہے. آپ کو اگر کوئی مسائل ہوں تو آپ قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں, بالخصوص اگر آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر آپ کو ملے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.